عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد خصوصاً علی افضلہم وخاتم محمد وعلی آلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحمن رب اشرح لی صدری یسر لی واحلل عقدۃ من اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعز اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا آمین یا رب. معزز حاضرین السلام علیکم. اس حقیقت میں کسی شبے کی کہ 20ویں صدی عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ مزید برآں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے، بلکہ اس کے مبشر. انہوں نے بشارت دی کہ اب یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پہ بشارت دی. کتاب ملت بیضاء کی پھر شیر، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر. تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں، مبشر سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علم بردار. میں ان دو چیزوں کو ذرا علیحدہ کر رہا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت کی دوبارہ دنیا سربراہی کا پیدا ہونا. یہ ہمیشہ ساتھ نہیں. ابتدا میں اسلام ابھرا عربوں کے، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ خلفائے اربعہ عرب تھے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج. اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم. امرہم شورا بینہم، جس کی لاٹھی یہ زوال شروع. لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا. تقریباً 500 برس تک. آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے، ہارون الرشید، مامون. لیکن یہ خلافت ہے جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے. عرب اپنے لیکچر، اپنے خطبہ الہ آباد میں. اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال. پہلے صلیبیوں کے ہاتھ ہوا، لاکھوں مسلمان. میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں میں. یروشلم ہمارے ہاتھ سے نہیں. 88 برس تک عیسائیوں کے، 1099 سے 1170. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے 13ویں صدی کے شروع میں، پھر عیسائیوں نے واپس لیا. بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا پہلی سی. لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں تاتاریوں کے ہاتھ. کروڑوں مسلمان. میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھ. ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج انتہا کو پہنچا. پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے. جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہی اسلام نے انہیں فتح کر لی. بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا، ترکان تیموری، ترکان صفوی، بعد میں ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries 400 years. خلافت بھی ان کے پاس. پھر ان کا بھی زوال آ گیا. اور یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کے دونوں. لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع، ایک علیحدہ مقام. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علم بردار تھے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے. یہ دونوں چیز کے ہاں بیان. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر اسے مناظر میں سے گزرنا ہوتا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جا. یہ معاملہ انبیاء کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا وہی کا. لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا. چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی بھی 4 ادوار کا 1894-95 سے رہے لاہور میں. اس سے لے کر 1905 تک یہ 10 سال لگ. وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر چھڑکا پڑھنا بھاری ہوگا بعد، لیکن وہی عشق و محبت کی اور وہی ہجر اور وصال کے گل و بلبل کی داستانیں کی گود میں بھی لے کر یہ. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علم بردار بن کر ایک نیا شوالہ اس دیش میں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر. شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجا رام موہن رائے کا جو مجلس ایزدی برہمو سماج. ایک نیا شوالہ اس نے. اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ملک وہ گلستان وغیرہ. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے. یہ ہے 1905 تک.
1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارا، برطانیہ میں اور جرمنی۔ اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان۔ یہ ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن۔ یہ ان کی شخصیت کے ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے، اہم ترین جو ہے عوامل۔ پھر جو کچھ ہوا لاہور میں ابن کالج میں کیا، یہاں کچھ دور اور تھا، لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب۔ پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگو پے میں سرایت کی۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے سلامت نکال لیا۔ علامہ اقبال بھی تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے۔ اس وقت کی ایکویٹی آف ویژن تھی، اس کا اندازہ کیجئے 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دیکھا۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے، ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھی، گاہ میری نگاہ تیز تھی دل وجود۔ اس کے بعد سن 838، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی مرا یاراں غزل خانے، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھا غزل خان، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ضمن خود شد یاد من، وس درون من نجست اسرار من۔ میرے بہت سے دوست بنے ہوئے عقیدت مند آتے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کی، اس سے کسی کو نہیں۔ یہ جو دور ہے میرے نزدیک، اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے۔ میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو، شارح قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن، سادہ ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اے چو شبنم بر زمین افتدئی در بغل داری کتاب زندگی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل بھی خوف آ گیا۔ فوجس فی فتح موسیٰ، یہ بربنائے طب بشری، اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منہ بربنائے طب، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا، کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں، اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر، اب جو بنا وہ اژدہا، وہ جو بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر ساتھ کر القی السحرۃ۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر، در بغل داری کتاب زندگی، اے تو شبنم بر زمین۔ میری یہ کتاب ہے علامہ اقبال، اور علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے رومی ثانی قرار۔ رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے مفاہیم ہے، قرآن ہی کے مقاصد ہے، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان۔ منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب، میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب جو ہے مسند۔ بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے، جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تمہارا،
جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے صرف الفاظ کو گہرائی میں جاتے، اقبال کا معاملہ یہ، انہوں نے پیغمبری کی ہے اگرچہ معاذ اللہ۔ بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی فضا، اسلام کے نقطۂ ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا، مغربی فکر پر تنقید کی زوردار ان کی سیاست پر تنقید۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بانے حاصل۔ حاکمیت تو صرف اللہ کو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں، اللہ کی حاکمیت۔ انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنوں، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جبھی تو نجاست۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک۔ توحید کیا ہے؟ اللہ۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے نور حق، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کی اور ذرا غور کی، حیرت ہو، جذبات کی شدت۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کی، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جلو۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو فوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی۔ یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی؟ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ شاعری تو نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانائی سوئے قطار میں ناقہ بے، یہ بکھر گئی۔ فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں۔ انہیں سب کو پھر ایک لائن میں کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دیا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ، اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 1908 سے آخری 8 سال بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم۔ 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجیے، مسلم لیگ کی تحریک احیاء اسلام کا انجیکشن۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں، اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں تھا اس وقت وہ قائد اعظم، نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، یورپ میں تھے، لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود، لیکن وہ کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری، بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم، اور سر توڑ کوشش اس وقت تک، یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر 1 تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی، اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک اور، یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن، اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومت، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی عقیدت کے تلے پس کر ان کا تشخص برقرار رہنا، حقوق برقرار رہنا، ان کی کوئی ضمانت ہو، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی، اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک کا نیگیٹو۔ لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے، سر توڑ کوشش، آخر مایوس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، ہندوستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ، ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا۔
یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی سنا چکے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بن گئی، شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں خود پھر ہوشیار ہوگا۔ تو ایک سور تو اقبال پھوٹ، جو بھی تعلیم یافتہ لوگ ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی گہرا اثر تھا، لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر ایک، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اتر، یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے۔ لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی۔ اٹ واز ناٹ اے پروپوزل، اٹ واز اے پروفیسی، ڈیسٹنی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہ، اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنی عثمان وغیرہ، آل عثمان۔ اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بہت داغدار ہے۔ اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست میں ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ، یہ ہے پازیٹیو انجن، یہاں سے مسلم کا دور ثانی ہوتا ہے۔ اب وہ صرف منفی، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو۔ اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر آب کو، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے، اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے کہا آپ کیوں ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی، میں حیران ہو گیا، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ، وہ کوئی عقل کی بات سن، ہندوز آر انکوریجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتے۔ تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیا؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے، 1932 کی گول بیس کانفرنس میں اقبال لندن، محمد علی جناح اس وہ تو سیاست چھوڑ چکے، اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقات، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو، تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت، جناح کو بدل کر، اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز کی ملاقات سے مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو، یہ تو شمس تبریز، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے، میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں۔ 21 اپریل 1932 علامہ کا انتقال ہوا، تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں، وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچ، تو اخبار نے یہ لکھا جو میرے پاس کوٹیشن ہے دی نیشنز وائس نامی کتاب سے، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی طرف وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہوئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی، تعزیت اجلاس۔ الفاظ سنیں، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے۔ Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, seers of human history. Seers, دیکھنے والے، پیش بینی کرنے والے، آنے والے حالات کو دیکھ لینے۔ To me, he was a personal friend, philosopher and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح۔ وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر، اور اس سے بھی آگے کی بات سن۔ If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکیں اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہے، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام
پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ الفاظ کس قائد اعظم، بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو ایک جملہ اور. In April 1936 I thought transforming the Muslim, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, he continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic person. بہرحال یہ پہلی بات تھی. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا قائد اعظم جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعہ تاریخ کے آئینے میں دے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا کام کر سکتے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو، اسلامی ریاست. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹس ہو، جو اسلام پر عمل کرے. ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں. علامہ اقبال کی آخری یہ پورا ڈاکومنٹ ہے. اللہ کا شکر جو اب سامنے آیا. پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر ہو، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ. یہ چار چیز یہ بہت سے اعتبارات سے کا اینٹی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی. مین تھیم یہ کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست، اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہ رکھتا ہے یا نہیں، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بھی ہو، نہ مسلمان کا اور تو معاملہ یہ تھا. اس سے ظاہر بات ہے یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے. مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے. مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی مسئلہ قومیت. اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں 135 کے بعد کہی گئی اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں، یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے. ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو اس کے فکر میں ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچے. لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو انتقال کے بعد شائع ہیں. ارمغان حجاز ان کی میں شائع نہیں، چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل کے فارسی کے ساتھ ہی ملا کر فارسی اردو جمع کر کے، اور دوسرے جیسا کہ مدد کیا انہوں نے ایک نئی جماعت کا کیا اور کوشش کے وہ قائم ہوئی. ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے سا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو آ رہا، اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ہے. میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کا جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے بیٹا عطا کر، میں اب بوڑھا ہو گیا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب میں جو موالی ہیں آس پاس ہیں رشتہ دار ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس راستے پر فَهَبْ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ نے پھر یحییٰ کی یہ تشویش تھی جو علامہ میں تھی. آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور، سرود رفت باز آیت کے نایت میں از حجاز آیت، سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانا راز آیت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر. پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی کہ ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نور کے قائل نہیں، ایسی بات غلط. یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر رہنما وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہو. اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے. شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں. تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے. خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید، کارواں زی وادی دور و دراز آید. قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس کون سی جہاں اقبال تھا. اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق
یوطئون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دراز آئے۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر ہادر کعبہ و متخالہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آئے۔ دانائے راز جو ہے وہ روز پیدا نہیں، عمر ہا نسل بعد نسل، حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز بنا۔ دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں، اللہ چاہے گا وجود میں آ جائے، ابھی تک تو۔ البتہ اس نظم کے آخری شعر کے قدر پیارا شعر، اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے۔ چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آید۔ اے لوگو میرے ہاتھ سے یہ ساز ستار میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو، میری انگلیوں نے اس میں ساز، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں دوڑتا ہے۔ از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے کام کی، مرزا محمد عمر صاحب بھی ہیں، مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فریق ہے، اور لوگ بھی بہت۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگ ہائے ساز، لیکن میں نے خود اپنے لیے یکے از رگ ہائے اقبال کے ساز کے تاروں میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آخری اور جس میں میرے نزدیک کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ ہے، تمثیلی پیرا، یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ میں حیران ہوتا کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے، اور یہ 80 سال پہلے کے ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس سے، وہ پہلے اوپننگ، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹم، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا، یہ کھیل چل، یہ عناصر کا، یہ دنیا ہے دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا، یہ دنیا زمین۔ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا، یہ دنیا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جو بھی شاخیں ہیں، گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کی، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلاف، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دی۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو، یہ اللہ کے امر کن سے کائنات۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ خیر نام یہ رکھا گیا، اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنا ہے، کن فیا۔ آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کرتا۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ میں شرار بولابی، یہ جو ہے اب آخری پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن، ابلیس کو یورپ کی سہارا۔ تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو دنیا میں شر کا، شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی، بے شرمی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے ملیا بیٹ کر دینے کے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کا۔ اور اس کے بعد اب لفظ رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو میں نے دکھلایا فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھا کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ. سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو. وہ رہے اپنی جگہ. ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے, انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا, خون ریزی بھی تو ہوگی. وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں, ہمیں ماریں گے. تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے, مالیاتی اب ہے, یہ سارا خواب میں نے دکھلایا فرنگی کا خواب, میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ, اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی. بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے, کوئی مسجد میں جائے, مندر میں جائے, کہیں اور جائے, وہاں جائے, یہاں کلیسا میں جائے, سینیگوگ میں جائے, کہاں جائے, کوئی نہیں, جاؤ. لیکن ملکی نظام, ملکی قانون, حکومت, ریاست, معیشت, معاشرت, اس کا کوئی تعلق نہیں. جو بھی اثرات تھے, جو بھی ہولڈ تھا مذاہب, آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے بڑے خدا کا انکار نہیں. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو, مندر میں بند کر دو, سینیگوگ میں بند کر دو, چرچ میں بند کر دو, اور جہاں پورا ہمارا نظام, وہی آپ نے سوورنٹی بلانگس ٹو اس, ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی امپیریلزم اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون, سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر. ناداروں کو کہا بھائی ٹھیک, تم کسان ہو, ہاری ہو, تمہاری قسمت یہی ہے, اس کی ہے رب کی. کوئی بغاوت کا خیال پیدا, کوئی کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دیں. تن بے تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا, یہ منعم بھی سکتا ہے, منعم بھی. منعم اس میں فاعل ہے, منعم نعمتیں دینے والا. منعم جس کو نعمتیں, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہو تو خیرات کر, صدقات کرتے, خیر کے کاموں میں, پن کے ثواب کے کاموں میں. میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو, جمع کرو سرمایہ داری. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اور جس کے پاس فاضل اللہ نے اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, نے کہا نہیں, جو بھی ہے جمع کرو. جمع فاوعا, اس نے جمع کیا اور خوب پھر سینچ کر رکھا, سنبھال کرنا, بچا کر. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد, جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں. کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکے. یہ لفظ نہیں کر رہا ہے. کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی, کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتے. چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل, لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے, دل بڑھانا, کو دلجوئی کرنا, کو حوصلہ دینا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش ہنگاموں میں کوئی ابلیس کا سود, اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند, کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو. بس یہ خطاب تو خط. سوال یہ سمجھ میں نہیں کہ آپ نے یہ شورا بلائی کا تو پہلا مشکل وہ گویا. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے آپ نے جو فرمایا سچ. ابلیسی نظام, یہ سیاسی نظام, یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر, اور یہ جوئے سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی, اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن. اقبال نے اپنی ذرا غزل باغ درا کے آخر میں استہزائیہ انداز میں بھی, یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند, غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے, ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ, اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئی میں عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے, اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے, دبے رہنے کے لیے تیار ہیں, ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کا سجود, مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے, پھر سجود ہے, پھر, لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور ہر جگہ پر پورے سارے نظام کو ظالمانہ نظام. کچھ تقدیر طلب تقدیر ہیں, کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں, کیا کریں. کچھ حال مست ہیں, کچھ مال مست ہیں.
لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے عام مقابلے میں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ یہ ہے ہی نہیں۔ حیوان کی سطح پر، حیوان کی آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کا امکان ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کی، بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر۔ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو صوفی و ملا علماء اور ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجھے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اسی چھوڑ کر اوروں کی خاطر اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے۔ ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم، کفر کا کائے کو حکم دے، وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنی رنگ نلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا۔ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کی اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے، یہی ان کی پوری تاریخ کی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ، عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ نہیں، ہرگز۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں، شاگرد نے قاضی تعاون، استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، شاگرد صاحب نے اسی شرطیں لگا کے مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہو، اس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتی ہے۔ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ سبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے، ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ سود کی بھی ایک گنجائش، یہ ہماری فقہ، جان لیجیے فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی بھی بات کی، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا، جو یہ دونوں چیزیں بھی، وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جائے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومن، اللہ یہ کہ وہ کفر کا حکم ہے بس، اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے، کیا تجدید کی؟ ابھی نہ فرقہ بدت پرستی تھی، نہ فرقہ بندی میں کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی بحثیں تھی، 2 ہی چیزیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں، 2 ہی تو کام کیے۔ انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں، اللہ یہ کہ لوگ چاہے، لوگوں نے کہا ہم چاہے۔ پہلی کی بات ختم ہو گئی۔ دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا، وہ قینچی سے ساری دی، کوئی جاگیر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیردار، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے۔ تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھن۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جز
صفات حادث ہیں یا قدیم ہے؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث سے اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ قرآن نے حدیث ہے اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحث، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی بس وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ مسائل پر علماء عیسائیوں ایک کی نوک پر کی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی کنواری رہے، اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی یا فطیری؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے۔ یہی حال ہمارا ہندوستان، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے جو ٹاپ کے علماء دو نام نہیں نام کا ایک اشخاص سے کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء، اور بول سکتا ہے کہ وہ شان نہیں رہی۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد۔ یہ مسئلہ بحثیں ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء۔ تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع نہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں ہے، طواف و حج کا ہنگامہ کند ہو کر رہ گئی۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 40 لاکھ آدمی آ جاتے، اقبال کے زمانے میں 2-3 لاکھ ہی ہو رہے ہیں، اللہ عالم۔ بہرحال کہ تیغ تو بے نیاب جو ہے رہ گئے، ختم ہو گئے، لہذا کوئی ڈر نہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام؟ یہ جو آپ نے ہے اور آپ نے عمدہ انوگرل ایڈریس، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی سی بات آپ پر آ گئی یا سنگیزی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جدید ہے جہاد اس دور میں مر حرام؟ دوسرا بشیر بولتا خیر ہے سلطانی جم کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور غوا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنے ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مشیر کچھ کہہ رہا ہے، یہ ماسٹر نظم کا میں ہوں باخبر، میں جانتا، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، پوری دنیا کو میں دیکھا بھالا سمجھا ہے سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جم لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا، نگر ایک لبادہ اڑا سب کے سروں کے اوپر۔ اور یہ ذہن علامہ اقبال کا یہ بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آ، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے، یا تو نور مصطفیٰ کا، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا، یہ کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا۔ یہ بات تو بعد میں بھی، اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے غالباً ایران کے گورنر سعد بن وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے تیار ہوا، کوئی پرائیویسی۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت کہ سعد نے آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اس نے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا،
کسی عرب کو کسی اجمی کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو سوائے تفضل۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرنا۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے بنا، یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا اس کی کوئی جو ہے سلطان ہو، کاروبار شہر حکومت اور ملوکیت کی اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے اگلے شعر میں، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو۔ مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملک۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا، وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی لوط تھا اور تھے، نمارزہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ امپیریلزم پورا ایشیا کالونائز ہوا، اور اب تو پوری دنیا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس کے شکنجے میں کس لینا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا بڑا روشن ہے، بہت، ہم بھی بڑے متاثر ہوتے۔ دیکھیں کتنا بڑا ملک، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سمود وہ پچھلا ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، کوئی خون نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، ہماری طرح تو نہیں، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا۔ اب اس سے ہم متاثر ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں۔ سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنس، ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا۔ ہماری حکومتیں جو بھی ہیں جو دست کر کے آ جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو پاؤں مارنا۔ ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر مارتی یا مارتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم، کیا بتاؤں کیا ہے۔ اچھا لیکن اب تیسرا مشیر، روح سلطانی رہے باقی، تو اگر یہ ملوکیت رہے باقی کل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں، امپیریلزم موجود رہے تو ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو روح سلطانی رہے باقی، تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی، یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے دماغ میں سب کمیونزم کے خیالات تھے، ان کی بنا پر جرمنی والیا جلا وطن، فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی گیا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے بگڑے تگڑوں کو پناہ دے، وہاں وہ ڈاس کیپیٹال کی طرح، جس کی بنیاد پر انقلاب آیا، بولشوک، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں، ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن داس کیپیٹال، ایک کتاب۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر، اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا، کیپچر کیا، موٹیویٹ کیا۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردس، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ زیر و زبر ہو رہے، یہ آقا بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا اپنے حالات کے اندر، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کی تنابیں توڑ، اس کا کیا جواب؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں، آل سیزر کو دکھایا ہم نے۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ، سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے، اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق سیزر کا جو ایک خواب تھا، اس جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت، ایشیا، افریقہ، یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھ، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ
آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر کہ رومن امپائر تھی. لیکن اب پھر ہم نے آل سی کے خاندان سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی. یہ 1883 میں پیدا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل، ان کا حق ہے حکومت. یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر. لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے. ایک قوم ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا. شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس میں بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتا. لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہمیں توڑ پیدا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا، تم گھبراؤ نہیں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر کا خواب. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نال رباب. یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا. شمالی افریقہ کو فتح کر، اٹلی آخر اسی نے تو فتح کیا. پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا. اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے اس کی پارٹی کی 1945 میں. بہرحال وہ ایک فلسفہ دیکھ. اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سن. جب ویسٹ میں بہت تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج. یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیس، یہ بڑے معصوم قوم ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے. کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج ہے. میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے. کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے وہ نکلتی ہے. میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے. کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج. میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج. تم نے لوٹے بیس نوا سیرا نشیر خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج. پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کش کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج. یہ ہے مسیح کا جو موقف تھا جو اللہ بچ. بہرحال اب پھر تیسرا مشیر، میں تو اس کی عاقبت بھی کچھ قائل نہیں. افرنگی سیاست کو کیا حجاب، میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں. عاقبت یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں. افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خوریزیاں کی ہیں، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے. میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو یہ اشتراکیت کے خلاف، تو یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے. میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. پانچواں مشیر کہتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم جناب اس مہاراج، آپ کے سو تو سارا یہ، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگار، تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کرنا، بیان کرنا. آب و گل تیری حرارت سے جہانے سے، یہ جو آب و گل کا عالم ہے اور پانی، ومن الماء خلقنا من الماء کل شیء حی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں پانی اور مٹی. من تین قرآن کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. ابلہ جنت یہ اصل حضور کی جو ایک حدیث بیان کی جائے، اس کی سند کا کیا مقام نہیں. اہل الجنت بلہن، کہ جنت میں لوگ جو ہوتی سادہ لوگ، بہت سادہ لوگ، اس سے ابلہ کا لفظ. ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، یہ انسان جو ہے یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ابھرا. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کی فطرت سے اتنا واقف نہیں جتنا آپ ہیں. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں سار. یہ جو فرشتے جو تھے، یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لیے طواف جو ہے، اب یہ تیری غیرت کی ابد تک سرنگون و شرط. ایک نظم ہے بال جبریل اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگو، اور ابلیس کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جو آرزو. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک میں رہتی ہے تیری، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو. تو نے جو اللہ کے حکم سرتابی کی، اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی، پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند. اس میں وہ کہتا ہے اے جب تو واقف اس راز سے
کر گیا سرمست یہ جو میں نے عالم بنایا ہے، اس میں جو کچھ تماشے جو میرے یہاں پر اداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں، میں جن کی پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت دل، یہ جو عالم ہے تمہارا، تو فقط اللہ اللہ، اس عالم میں اب یہاں میرا گزر ممکن، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخو، یہاں تو کوئی حرکت ہے نہیں، کوئی لڑائی ہو، کوئی جنگ ہو، مار پیٹ ہو، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں۔ یہ جو ہے پانچواں، ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈفرنس، ڈسینٹ، کہ یہ جو آپ کے جتنے اس وقت دنیا پہ کام کر رہے، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہی کارل مارکس، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، روح مصدق کا بروز، بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شے یا گزرے ہوئے انسان کو کا بھی طور پر یا کلیت اور کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مصدق، یہ کون تھے؟ یہ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں، اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت یہ پیروکار تھے، اور میرا گمان یہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہے واللہ اعلم، اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی، جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا، وہ اصل میں انہی تربیت دادا، وہ جلا وطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی، واللہ اعلم۔ اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھا، زرتشتی فلسفہ جو اب ہے، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا، جیسے کہ ایک کرسچینٹی اب ہے، حضرت مسیح نے اصلاً کیا کہا تھا، وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے، بدھ مت اب جو کچھ ہے کیا پتا واقعتاً وہ گوتم بدھ کی نسبت درست، اس طرح زرتشت کی طرف جو نسبت ہے، دو خدا ہے، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، خدا خیر، اور ایک بدی کا خدا ہے اہرمن، خدا شر۔ البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے، خدائے گاں، یعنی ان دونوں خداؤں پر بھی یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مان، لیکن بڑے خدا کو مان۔ اللہ عرب میں آلہہ بے شمار، اللہ یورپ میں چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی یا رومن، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی، اومنیپوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور جہاں ہر جگہ موجود، لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ چھوٹے جی سے گاڈز۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت، لیکن مہادیو۔ بہرحال وہ اس نے مصدق نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غضب ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہے، ریزیاں ہیں، یہ سب عدم مساوات کی وجہ، مساوات اگر قائم کر دی جائے، لہذا زر زن زمین، تین چیزیں زیر سے شروع، زر زن زمین، ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم، یہ فلسفہ ہے اس طرف آیا ہے، جدھر پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکس نے، لیکن ابتدا کا مصدق 548 شیروان عادل، اور اس کے بعد مصدقی فرقہ جو اس کا تھا، جتنے بھی پیروکار تھے ان سب کو بھی ہے تو بات ختم۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے پانچواں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، یہ جنگلی کوے جو ہے یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں، کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا، مزدور کارخانے دار کے برابر ہو جائے گا، کیا ہونے چلا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ رہی ہے، ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے۔ اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے وسط مڈ 50 ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کمیونزم کی پیشرفت سے، جس آگ، جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا۔ سن 1917 کا جو ریولوشن تھا، کیسے کیسے چھلانگیں لگائی، لیٹن امریکہ میں پہنچ، مڈل امریکہ، کیوبا کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود، چائنا میں آ گیا، ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی۔ یہ جو طوفان آ رہا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی، رشیا جو ہے اسپیس کانکسٹ کے اندر آگے نکلا، سب سے پہلا سپوٹنک جو ہے وہ رشیا نے پھینکا ہے خلا کے اندر، تو کانپ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا، اور نیٹو بنائی سب سے بڑی، سب اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کرے، اسے تقسیم، دی گلوریس قرآن، اور گیتا لاکھوں کی تعداد شائع امریکہ کر رہا ہے، عیسائی، تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جمے رہو، یہ بے خدا ہے، یہ جو کمیونزم، یہ تو بالکل ہی مرید ہیں، ہم تو پھر بھی اب خدا کو تو مانتے ہیں بھائی، تمہارا نظام ہم نہیں مانتے، تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا، خدا کو تو مانتے ہیں، کم سے کم ہمارا جو ہے یہ خیال کرو، ہمارا ساتھ دو، اس کے کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام، اب مجھے فراست پر اعتبار،
وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشت غبار، ہم سمجھے تھے تو ایک ہے، وہ ایک ملک میں ریولوشن رشیا کے اندر گیا ہے، مشت غبار ہے بس، یہ تو آندھی بن گئی ہے، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، پوری دنیا میں گلوب کے اندر یہ ہمارا نظام، ہمارا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کیا؟ اب دیکھیے ہیبت کا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلاک کانپ رہا تھا کہ رشیا اور اس کا نظام ہے اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا، تو ہمارے قدم تو نہیں جم سکتے مقابلے میں۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سے۔ حضرت ابلیس ذرا غور کیجیے، اب وہ جہان جو ہم نے بنایا تھا، باطل جہان، ظالم جہان، باطل اور ظالم نظام، سب کے سب اس کے تارو پود بکھر جائے۔ اب یہ آخری خطاب ہے یہ ابلیس، پھر وہ اپنے اسی لافظن کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ، یہ جہان رنگ و بو جو ہے، یہ عالم ارض، یہ میرے دست تصرف، میرے قدرت میں، میری فوجیں ہیں، میرے کارندے ہیں، میرے چیلے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے ایجنٹ ہیں، یہ سب کے سب ہیں جو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں۔ کیا زمین، کیا مہرما، کیا آسمان، نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے۔ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا۔ اب یہ اقوام یورپ کا لہو ہے ورلڈ وار نمبر، یہ جنگ کن کے مابین تھی؟ اقوام غرب ہی، یورپ میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل، اور اب ورلڈ وار 3 از دی آف، سر پر لٹکی، کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے، کتنا وقت لگے، یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر ہوئے ہوتی رہے، لیکن بہرحال وہ سر پہ ٹنگی ہوئی تلوار کے ماں، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب، ذرا دیکھے تو صحیح، اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے، اس کے جام و صبو کون توڑ سکتا ہے، آئے کوئی میدان میں توڑے اسے، وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بش، our way of life, our civilization، یہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے، our way of life، یہی فرعون نے کہا تھا درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون دو آ گئے ہیں، یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے۔ آج وہی بات جو ہے ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سے دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں۔ اب یہ بہت عمدہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے انسان کا، امتیازات اس نے رکھ دی، سرشت، میں لفظ فطرت استعمال نہیں کرتا، یہ دو الفاظ علیہ، سرشت، سرشتن گودنا، یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ سرشت، جو ہمارے اندر روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ونفخت فیہ من روح، لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے، جینز کے لیجیے آج کی فرق تو ہے، کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے، کوئی زیادہ جسمانی صحت والے جینز لے کر آتا ہے، کوئی بنیادی طور پر ایسے جی لے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے، اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہے، یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا۔ تو یہ کوئی مزدکی منطق جو ہے مساوات جس طرح کی تصور دیکھا تھا کہ سوزن اس، یہ غریبان چاک ہونے والے، اسلام نے بھی ان کو ختم، ان کو ایک حد میں زیادہ گیپ نہ، ابھی ایک علیحدہ موضوع ہے اسلام کا معاشی نے، اس نے دو چیزوں کو زنجیر، دو جنوں کو زنجیر ڈال دی، سود اور جوا، اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمدنی اور منشیات کو فروغ دے کر آمدنی، چار چیزیں نکال دی تو ویسٹرن اسلامی نظام، پرائیویٹ اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انیشیٹو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ سارے اصول، مارکیٹ اکانومی، یہ سب بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن، جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی اس کے اندر توانائی تھی کھینچ لیا، وہ پھر سرمایہ داری بن، جوا، سٹاک ایکسچینج، ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو، مارکیٹ بلینز اینڈ بلینز گون، اور وہ صرف ایک لیور کو، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں۔ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک،
مزدکی منطق کس سے نہیں ہوتا، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں ڈراتے، مجھے ان سے کوئی، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ تو دیوانے کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں۔ ہے اگر کوئی خطر مجھے ہے اب کلائمیٹ جس کی خاکستر بہت اہم ہے، اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود، we have to admit، دنیا کہتی ہے اسلامی نظام بھائی کتاب میں ہے، اس میں پڑھ لو، یہ وہ کہتے دکھاؤ کہیں، سوری کہیں نہیں ہے، کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک، تو کم سے کم نظر تو نہیں، لیکن اس کی نگاہ دیکھ 80 برس پہلے اور آج وہ ویسٹ کو حاصل، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرز، خاکستر ایک اگر انگارہ ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ تو نظر نہیں، تو راکھ ہے، کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گئی پھر پتہ چلے گا اندر، یہ وہ دیکھ رہا ہے، اس امت کی خاکستر میں شرار آرزو موجود ہے اگر مجھ کو خطر کوئی جس کی خاکستر، یہ شرار آرزو پیدا کب ہوا، یہ ویسٹرن کولونیلزم کا بستر جب طے ہوا، وہ نئی بساط بچھانی ہے اس کے بعد ہی، جیسے ہی ویسٹرن کولونیلزم گیا ہے ورلڈ بینک ساتھ اسی وقت قائم ہوا، مالیاتی استعمار کا، لیکن جب یہ طے ہوا اب مسلمان بھی آزاد ہو گئے تو خیال آیا جیسے کسی کے بعد یاد آتی ہمارا بھی تو ایک نظام تھا، کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین، کچھ تعزیرات تھی، سزائیں تھی، کوئی فیملی لاز، کوئی ہمارے جو قانون وراثت ہمارے ہاں کی وہ شرم اور ایک معاشرت تھی وہ یاد اور ایک خواہش تھی، اینڈ دس واز اے فرام انڈونیشیا ٹل موریٹانیا، مسجوبی پارٹی، جماعت اسلامی، خاکسار اسلام کے غلبے کے لیے، فدائیین ایران میں، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون مصر میں، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی وغیرہ، یہ سب نعیم صدیقی محبوبیات تو ہے، ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، یہ ایک ہی سارا کا سارا نام اور ہے، وہ اخوان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، خاکسار ہیں، خاکسار بھی ایک وقت میں بڑے زور، بہرحال یہ جذبہ جو ہے اس افسوس، یہ جذبہ دو چیز، ایک تو اس نے یہ سپوز کر لیا جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے اندر، ایمان نہیں ہے بھائی، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، ناٹ ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کرے، یقین پیدا کرے، ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے کہ سامنے جو you start with this that we are Muslims so that we are Momins، اب بس عبارت بنا، اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں بھی ہیں ایسے ہی، کہیں الیکشن میں حصہ لے کر لیں، کہیں کچھ اور کام کر لیں، کہیں کوئی فوجی بغاوت سے، اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ، اور تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا تھا، اور کسی کے ہاتھوں نہیں، اور وہ ہے محمد، وہی اول وہی آخر، اور اب بھی ہونا ہے، یہ صحیح ہے، ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی، اور آج بش بھی، بلیئر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا، کیونکہ اس نے کہا بلیئر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ، اور بش نے تو کہہ دیا، یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ نہیں آیا تھا کہ یہ تو اسپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا، اسپین کا لفظ میں نے تو آج تک نہیں، لیکن خوف دیکھیے، ہیبت، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج جو کانپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کرے، تو وہ خاکستر میں شرار آرزو، اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کے اختیار نہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام۔ اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے، وقت بہت ختم۔ دیکھیے اب حقیقت بھی امت کی حالت کیا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن، ویری بیٹر 100% کریکٹ، دولت پرستی، مادہ پرستی، یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے، رگوں کے اندر، دلوں کی گہرائیوں میں اتری۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم جو بیٹھے ہوئے، وہ جو صوفی ملا، جو اس کو پہلے کہہ چکے، صوفی ملا ملوک، ان کی آستین میں ید بیضا میں، حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، دمکتا ہوا، وہ نہیں، بے ید بیضا ہے پیران حرم، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ اہم ترین شعر ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے وہ دو اشعار، ہر کجا بینی جہان رنگو کہ از خاکش بروید آرزو، یا نور مصطفیٰ اورا یا ہنود، یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے ہسٹری کا، یہ اصل میں کیا جا رہا ہے، ایک چیز پیدا ہوئی، اس کا رد عمل پیدا ہوا، اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا، پھر دونوں سے ایک مل کر جل کر ایک نظام، پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی، اس نے اپنے رد عمل کو جنم دیا، اینٹیتھس سنتھس، یہ سنتھسس پھر تھیسس بن گیا، پھر اینٹی تھیسس۔ واقعہ یہ ہے کہ نوع رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس
ڈائلیکٹیکل پروسیس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے آتا، وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے، امت میں دم نہیں ہے، اس کا قول ہے اللہ کرے گا اس جہاں پیدا ہو جائے، لیکن کہہ وہی رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے، جانتا ہوں میں کہ بے ید بیضا ہے پیران حرم کیا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے۔ دیکھیے ملوکیت، امپیریلزم، شہنشاہیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس۔ جمہوریت چونکہ اللہ کی ہدایت سے مفید نہیں ہے، یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن پیدا کر رہا، اس کے اندر وہ جو دولت پرستی سود رہا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی، ایک لعنت سے چھٹکارا پایا دوسری لعنت میں، فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے کارخانے دار، اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، اب وہ بھی ختم ہوا، اب کہاں آئے گا انسان دو راہ پر کہاں جائے گا؟ فوکویاما کہتا ہے اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے، کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نظام ہمارے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایک جواب لکھا ہے تو ہمارے پاکستان کے عابد اللہ جان، اینڈ آف ہسٹری کی جواب میں اینڈ آف ڈیموکریسی کتاب لکھی، مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اس کے دلائل، اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھی، اور اب اسلام جو آئے گا سنتھیسس ہوگا، اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے، خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فراہم کر دے، تو اسلام میں ہے، ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں۔ اسکینڈینیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا، لیکن اسلام کا سوشلزم جمہوریت ٹاپ کی، جہاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امیر المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی، ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتا کیسے بنا ہوا یہ بتا، کہاں سے آیا کپڑا، یہ خواب تو اسلام میں ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے کہا اسلامی اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت، اسلامی سوشلزم، ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت، زکوٰۃ کے نظام، یہ نظام ہے، تو اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار حافظ ناموس زن مرد آزما مرد، الحذر پناہ پناہ آئین پیغمبر صلی اللہ۔ یہاں اقبال نے جو کمال دکھایا ہے، جسٹ لب لباب، وہ آئین پیغمبر کیا ہے؟ نمبر 1 حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، اس کا جو معاشرتی نظام ہے وہ کیا ہے؟ عورت کی عصمت، اس کے لیے 4 پردے دیے اسلام نے، ایک نہیں 4، پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو، سیگریگیشن آف دی سیکسز، مردوں کا دائرہ کار علیحدہ ہے عورتوں کا، مردوں کے اسکول علیحدہ ہے عورتوں کے علیحدہ ہے، مردوں کی کالج علیحدہ ہے عورتوں کا، مردوں کے اسپتال علیحدہ ہے عورتوں کا، سیگریگیشن۔ نمبر 2 گھر کی 4 دیواری کے، یہ نمبر 2 پردہ ہے، باہر نکلے تو برقع لیں یا چادر لیں، چہرہ ڈھانپے، اور گھر کی 4 دیواری کے بدن کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے، اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ، ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ، بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ، بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ، ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج؟ انسیسٹ نہیں ہو رہا آج؟ کتنا ہو رہا ہے یورپ میں، اور آپ کے ہاں کتنا؟ حافظ نامزن مرد آزما، مرد کے لیے چیلنج، تمہارا کام ہے، معاش کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے، عورت کے سر نہیں ہے، اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، یو ہیو ٹو سپورٹ ہر، اور اولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے، شادی کرو گے مہر تم دو گے، عورت لے گی، شادی کا خرچہ تم کرو گے، دعوت تم دو گے ولی میں، عورت کے والوں کی، لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں۔ دس از دی چیلنج ٹو دی میلز، حافظ ناموس زن مرد آزما، چیلنجنگ، اور دفاع جو ہے ملک کا وہ اصل میں تمہاری ذمہ داری۔ یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر ہوم ٹو ہوم فائٹنگ ہو، اسٹریٹ فائٹنگ ہو رہی ہو، عورتیں بھی آئیں میدان، لیکن نہیں، بنیادی طور پر نہیں، اسی سے مردانگی پیدا ہوتی۔ نمبر 2 موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے، نہ کوئی فخفور و خاکہ، نہ گدائے رہنا، کوئی غلامی نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، اللہ حاکم تم سب محکوم، کونوا عباد اللہ اخوانا، سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو، بالکل نو ڈسکریمنیشن، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک، دولت کے اندر جو گندگی آ جاتی ان سے پاک و صاف کرتا ہے، آئین زکوٰۃ بھی نکالو اسے، صدقات بھی پاک کرو اسے، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، یہاں تو منعموں کا، جن کو اللہ نے دولت دی ہے کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہے خداس، یہ تو امانت ہے، جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرو، اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل، کیا اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، دیکھ خدایا یہ زمین تیرے آبا کی نہیں اللہ کی زمین۔ اصول کیا ہے؟ کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے، جو اس کو قابل کاشت بنا لے گا وہی مالک ہو جائے، اور اگر کاشت نہیں کرے گا 3 سال اگر گزر گئے تو ختم، ملکیت ختم، اور جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، یہ میں پہلے بیان کر چکا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں کا موقع،
اب کیا کہہ رہا ہے دیکھ، چشم عالم سے رہے پوشید، یہ آئین انسانوں کی نگاہوں کے اسے روک، ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم، جھلک ہو گئی تھوڑی سی، پورے افغانستان میں امن و امان ہو گئے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے یہ بات ہے قابل کہ مومن ہی کو یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے، یہ نظام واقعی اچھا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چلے نہیں سکتا، معاش معیشت کا کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے جادو وہ ہے جو سر چل کر بول رہا ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں اسی میں لگائے رکھو، اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم نکالو اور بال کی کھال اتارو، اس میں لگائے رکھو، توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تشتہات، ہونا روشن اس خدا اندھیری کی رات۔ یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے، اس کی رات جو تاریک ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے، صبح نہ طلوع ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں شش جہات، 6 جو ڈائمنشن، ان سب کو جو ہے توڑ دیا۔ اب وہ مسائل کیا ہیں جن میں الجھاؤ، یہ اقبال کے خاص زمانے کے ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید، حضرت مسیح فوت ہو چکے، سولی چڑھ چکے یا نہیں، آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے یا کیا ہوا؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہیں؟ صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے، وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم، فرزند مریم کے صفات۔ یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج آپ نہیں جانتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں، کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے، اس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح۔ اس لیے غلام احمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے، کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی، کچھ آریاؤں کو شکستیں دی، وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھا۔ خود اقبال نے تعریف کی غلام احمد قادیانی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا، اور جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے تعریف کی تو کہا اونلی اسٹونز، یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم تاب سات زندے اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، مختتر کر دو مزاج خانقاہ، یہ اس کی آخری ہدایات۔ میں اس کے ساتھ ہی ابلیس کا فرمان اپنے نام وہ بھی لے کر آیا تھا، لیکن اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو کا، وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے علامہ اقبال، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلم اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں، پھر میدان میں، اور بیعت کی بنیاد پر، عمارت کی بنیاد پر نظام ہو۔ یہ الیکشن کے ہنگامے جو ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے، یہ سارا جو انتخابات وغیرہ، اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جدوجہد جو ماخوذ اور مبنی ہوگی منہج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق انقلابی جدوجہد، یہ ہے ضرورت۔ اس کے تحت بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمات۔